بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو بی بی حلیمہ دائی جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ سب سے زیادہ بنو سعد کا قبیلہ متاثر ہوا، کیونکہ جب بارش نہ ہوئی تو کھیت سوکھ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، انسانوں اور حیوان کو خوراک نہ ملی اور جاندار بھوک سے تڑپ کر مرنے لگے کہ دیہاتی عورتیں عمرہ کے بچوں کو پرورش کے لیے لے لیتی اور جب بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا تو بچوں کو والدین کے حوالے کر دیتی اور اسی خدمت کے بدلے میں بچوں کے والدین سے انعام ملتا تھا۔ جب قبیلہ بنی سعد میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچی تو بنو سعد کی عورتیں ان بچوں کی اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکے کی طرف گئیں تاکہ مکے کے سرداروں کے بچے حاصل کر سکیں، اور اسی قافلے میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار تھیں۔ وہ اونٹنی بھوک سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی حلیمہ کی سست رفتاری کے سبب قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں اور مکے میں دوسری عورتوں کی نسبت بہت دیر سے پہنچی، اس لیے دوسری عورتوں نے ان سے پہلے مکے پہنچ کر سرداروں کے بچے پرورش کے لیے حاصل کر لیے۔ جب بی بی حلیمہ پہنچی تو مکے میں کوئی امیر بچہ نہ رہا۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہوئیں اور پوچھا، آخر اب مکے میں کوئی شیرخواہ بچہ بھی ہے یا نہیں؟ پریشانی کے عالم میں مکے کی گلیوں میں اپنی قسمت آزماتے بی بی حلیمہ کی ملاقات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے یتیم پوتے کی پرورش کرو گی، اس کو دودھ پلاؤ گی؟ بی بی حلیمہ نے عرض کیا، حضور کیوں نہیں، آپ اپنا پوتا میرے حوالے کریں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کئی عورتوں کو اپنے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری دینی چاہی، مگر عورتوں نے جب یہ سنا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ بچہ یتیم ہے تو شاید ہم کو اس کی خدمت کا معاوضہ نہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب بی بی حلیمہ کو گھر لے گئے۔ بی بی حلیمہ نے بچے کی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بے شک بچہ یتیم تھا، مگر ماں کا حشاش بشاش چہرہ کوئی اور ہی خبر دے رہا تھا۔ یقیناً وہ صابر اور شاکر ماں تھی۔ وہ میرے ساتھ بڑے عمدہ انداز میں ملی اور مجھے جو اجرت دی وہ بھی میری امید سے بھی بہت زیادہ تھی۔ بی بی حلیمہ نے دیکھا کہ وہ مہتاب نبوت ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دور سے زیادہ سفید تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کی نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا۔ جو ہی میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور مجھے حسن جمال نظر آیا اور اچانک کمرے میں ایک نور سا پھیل گیا۔ وہ بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور قریب آئیں اور اپنا ہاتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پہ رکھ دیا۔ آپ نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نور کی شعاعیں بلند ہوئیں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے گود میں لیا اور سینے سے لگایا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ بچہ لینے کے بعد میں مایوس اور اداس ہونے کے بجائے ان سب عورتوں سے خود کو زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگی۔ بے شک وہ بڑے بڑے گھرانوں سے بڑی بڑی رقموں کی وجہ سے بچے لے آئی تھیں، مگر وہ سب بچے مل کر بھی اس بچے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو بی بی حلیمہ کے شوہر اس بات پر سخت ناراض ہوئے
کہ یتیم بچے کو لے کر کیوں آئی؟ بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اتنے میں دودھ دھونے کا وقت آ گیا۔ بی بی حلیمہ جانتی تھی کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور ہے اور بھوک کی وجہ سے یہ دودھ اتنا بھی نہیں دیتی کہ اس کے بچوں کو پورا ہو سکے، لیکن اس دن بی بی حلیمہ نے اونٹنی کا دودھ دھونا شروع کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور اتنا دودھ ہے کہ برتن بھر گئے اور اونٹنی میں دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگے کہ حلیمہ سچ کہتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ بڑا برکتوں والا بچہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے اس دن سے میرے گھر کا کوئی بستر یا کپڑا اس کے بول براز سے خراب ہونا تو دور، ان کا کوئی نشان تک کپڑوں پر نہ آیا۔ وہ بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھیں اچانک انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ بی بی حلیمہ کے گھر ایسی چہل پہل ہو گئی کہ دوسری عورتوں کو افسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ ہم کیوں نہ لے کر آئے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر رحمت للعالمین کہلایا، جس نے پوری دنیا میں خدا کے دین کو پھیلایا اور جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے رہیں اور درود سلام کے ذریعے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں۔ اے اللہ، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام عمل نصیب فرما۔ یا اللہ، اس پیارے دین کو سرسب فرما، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے اور واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔